الحمد للہ رب العالمین۔ پاکستان سے احرام کی نیت کی، ہوٹل پہنچے تو احرام اتار دیا، بہرحال اتار دیا تو آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ سعودی عرب میں جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو فقہ حنبلی کے مطابق حل کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ ارکان ہے، اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اس آیت کو 1001 دفعہ پڑھ کے کسی بڑے ڈول پانی پہ دم کریں، وہی پانی پلاتے رہیں، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ یہ کل مجھے ایک نوجوان ملا ہے جس کو میں نہیں جانتا کون ہے، تو اس نے مجھے بڑی محبت سے یہ کیا بات، انہوں نے کہا جی میرے کچھ دوست ہیں، کسی ایک کے سر میں پتہ نہیں کینسر کی رسولی تھی، وہ آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا تقریر میں اس پر ہم نے عمل کیا، اور 3 ہفتے کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے دوبارہ سارے ٹیسٹ کیا، اس نے کہا تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن نزل من القرآن ما هو شفاء، شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ اگر حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دم نکل جائے، ایسا کام نہ کرو نا، دور سے اشارہ ہوتا کہ دم نہ نکلے تمہارا، خیریت سے گھر جاؤ۔ درود ابراہیمی میں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، میں نہیں سمجھا۔ شیطان کے وسوسے سے کیسے بچیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ جو آدمی یہ لڑکوں والا بدفعلی کرتا رہا لیکن توبہ کا جب کرنی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کا معاملہ تیرا اور اللہ کے درمیان میں ہے، اللہ نے توفیق دے دی، توبہ سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ ہمسائے شیعہ ہیں، اگر ان کے گھر سے کوئی کھانا آئے تو کھا سکتے ہیں، کھانا تو کافروں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ایک خیال کیا کریں کہ رجب کے اندر وہ امام جعفر کے نام کے جو کونڈے بناتے ہیں وہ کھانا حرام ہے۔ ہمارے 3 یا 4 ہمسائے بینک میں کام کرتے ہیں، ان کے گھروں میں آنا جانا رہتا ہے، بالکل جائیں کھانا کھائیں، بالکل ان کی تنخواہ تو حلال ہے۔